گوگل چینل دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دن بھر کی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ سبسکرائب کر لے اور پلیز کلک کا بٹن دبا دیتا ہے ہماری آواز آگے تک جا سکے۔ پہلے ناظرین حضرات وہی دین کا ٹچ اور دین کے ٹچ میں تھوڑا بہت ایک دین کی بات کریں گے، اور دوسرا جو ہے جیل میں کس نے عمران خان کو ملنگ کہا ہے، اور دوسرا جو ہو گیا ہے تیسرا جو ہو گیا ہے اپنا علی امین اور مریم نواز کس چیز پر لڑ رہے ہیں، تیسرا ریاضی کی کتاب اور حب الوطنی۔ ناظرین حضرات ساری بات کو سمیٹ کے صرف یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہی تھوڑا دین کا ٹچ لازمی ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا حساب کتاب تھوڑا کلیئر ہوتا ہے، ہم لوگ بھی تھوڑا وہ ہو جاتے ہیں، آپ لوگ بھی تو ہوئیے۔ میں پہلے میں صرف ایک آیت جو ہے وہ بتاؤں گا، وہ ہے سورہ انفال کی ایمان والو اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل کی تمیز عطا کرے گا اور تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا اور تمہیں مہارت سے نوازے گا، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین حضرات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے تقوی اور پرہیزگاری دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ شروع میں بھی اگر قرآن پاک میں جائیں گے نا تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے متقی اور پرہیزگاروں کے لیے کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب دیر از نو ڈاؤٹ ان دس بک کہ یہ رحمان کی کتاب ہے، اور یہ کن کے لیے؟ جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ جو متقی اور پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ مطلب متقی یہاں پہ تقوی رکھتا ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ وہی پہلے غیب کا مطلب اللہ، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھنا کہ وہی میرا مالک، وہی میرا خالق، وہی اٹھانے والا، وہی ٹھکانے والا، وہی سب سلانے والا، وہی ہر چیز کرنے والا، اس کی قدرت، مطلب اس کی قدرت جو ہے نا سب سے بالا تر، بس سب سے مطلب وہ اللہ، مطلب اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، جیسے وہ لم یکن لہ کفوا احد، بندہ اللہ جیسا کوئی، اس کا کوئی ہمسر ہی نہیں۔ تو یہ تقوی اور اس پرہیزگاری میں کہ اللہ مطلب پرہیزگاری تو یہاں سے الگ ہو رہی، جو متقی مطلب ہو جاؤ گے، تقوی اختیار کرو گے، مطلب خالصاً بلیو جو ہے نا صرف اور صرف اللہ کے اوپر رکھنا ہے، تو اسی کو بہرحال اسی کو میں نے اسلام کا تھوڑا ٹچ کرنے کے بعد ابھی دوسری بات کرتے ہیں کہ وہی کہ جیل میں اپنا خان کو ملنگ اس نے کہا ہے نا، تو وہ بعد میں آپ کو اس کی بات بتاتا ہوں، مگر اس سے پہلے جو میں نے تیسرا آپشن رکھا تھا ریاضی کی کتاب اور حب الوطنی۔ ابھی ریاضی کی کتاب اور حب الوطنی جیسے ہمارے نئے وزیر خزانہ کو لوگوں نے مطلب بہت بڑے وہ لینڈ پتہ نہیں کہاں کی شہریت تھی، میں تو اس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ کہاں کی بھی شہریت رکھتے ہو، بہرحال اس میں بھی کوئی نیک نیت ہی ہوگی، ظاہر سی بات ہے، ڈلیور نہیں ہو رہا ہے سسٹم، تو ان لوگوں نے بھی کوشش کری، کس نے کری سب کو پتہ ہے، وہی بیچارے کوشش کرتے رہتے کہ یار ملک کا کچھ بھلا ہو جائے کچھ، یہ تو ہمارے والے تو بس صرف کھانے پینے اور کھوانے میں پورے ہیں، باقی بھائی اس کو ڈلیور بھی تو کرنا ہے نا۔ بہرحال ڈلیور کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ صرف ریاضی کی کتاب نہیں آنی چاہیے کہ اس کی 3 کروڑ یا 4 کروڑ تنخواہ ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، بڑا حساب کتاب کا بھی پکا ہوگا ادھر، پر اندر کے اندر میں ایک حب الوطنی تو ہونی چاہیے نا، کہ ایک مشن تو ہونا، have to do I will have to do I want to achieve، یہ مطلب کسی کی تنخواہ والا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی اگر پیچھے میں اگر چلا جاؤں تھوڑا بہت میں اگر ٹچ مانوں تو اگر کوئی کسی اس کو عامر کہے کچھ بھی کہے، میرا اس سے کوئی کنسرن نہیں، مگر جو حقیقت ہے پرویز مشرف صاحب مرحوم جو تھے شوکت عزیز کو لے کے آئے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کو خود کو بھی پتا تھا، مطلب وہ اس چیزوں کو مانیٹر کر رہے تھے، شوکت عزیز کو بٹھایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس نے پورا پیسے دے دلا کے پورا IMF کو کلیئر کر دیا، پورا ان کو پیسے لپیٹ کے دیے، بھائی یہ لو ابھی تم جانو، تمہارا ہی بہت بڑی اچیومنٹ تھی، اتنی بڑی اچیومنٹ، بس کوئی مانے نہ مانے، بس ہم لوگ پھر لگے ہوتے ہیں، تو اس نے یہ کیا، اس نے عامر کیا، ہم لوگ ایک پوائنٹ جو ابھی جس پوائنٹ پہ بات کر رہے ہیں نا کہ ریاضی اور اس کے اندر حب الوطنی تھی، ایک ملک کے لیے ایک سدھار کا ایک آپشن تھا، اس کو نالج بھی تھی، جیسے اسی لیے میں بار بار عمران خان کا نام، عمران خان کا کیوں، ابھی عمران خان کو آپ لوگ بتاؤ گے نا، اس کو ایک ایک چیز کا پتہ رہے گا، باقیوں کا بٹھاؤ نہیں ہوگا، وہ صرف یہی جمہوریت پہ پھیلانا، دمکانا، جمہور ایسے وہ ایسے، لوگوں کو اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، وہ ایسے نہیں۔ اگر آپ تینوں چاروں جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کو سامنے اگر کھڑا ہو کے نالج کے حساب سے آپ ان کو پوچھیں کہ آپ کی سبسڈی کیا ہے، اور آپ لوگوں کی مطلب جو ہے اپنا
ڈیفیسٹ کیا ہو رہا ہے، فائنینشیل ڈیفیسٹ کیا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزوں پہ آپ کو کھڑا ہو کے عمران خان ساری ڈیٹیل، اس کی وجہ شوق کیا ہوتی، شوق جو ہوتی نا یہ ساری چیزیں کرواتی ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے کہ مجھے تو صاحب شوق اصل جس کو انٹرسٹ ہوتا ہے نا، شوق ہوتا ہے کسی چیز کو کرنے کا، خود بخود اسی کے اندر انٹرسٹ ہوتا ہے. ابھی آپ کو ایک آپ چاروں پانچوں کو اور کچھ بھی نہیں کریں، یہ آپ لوگوں کا سسٹم شروع کریں. بس جب بھی الیکشن ہو پورا ایک حال بھر کے رکھے اور وہاں پہ کھڑا کریں لیڈرز کو، ان کو بولیں بات کرو. اب ان کا جو بھی ہوگا وہ جو بھی کوئی مطلب ہے پرٹیکولرلی کوئی فائنانس پہ جو بات کرے گا اس کا ایک الگ سے ایک بندہ ہوگا وہی بات کر سکے، خود نہیں کر سکے گا وہ خود. بس وہی باتیں گانے راگ بیروی کے سر، اللہ معافی دے معذرت کر رہا ہوں میں، بید بھی ماں، مگر کیا ہے غصہ آتا ہے یار. جتنے آج کل کی مہنگائی ہو گئی، یہ سسٹم ہو گیا ہے، کتنے حالات لوگوں کے پریشان، ہم لوگ خود پریشان ہیں. آپ لوگ دیکھو تو صحیح کیسے ہو رہا ہے، مگر ہم لوگ وہی اپنی ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. بہرحال اس کے ساتھ میں یہ کریڈٹ دوں گا مرحوم پرویز مشرف صاحب کو، اس نے شوکت عزیز تھے کون تھے اس کو منگوا کے یہ سارا سلسلہ کرے. تو ہوپ کہ ابھی دیکھتے ہیں، ابھی اس بندے کو بھی لایا گیا ہے، ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ کیا وہ کرتا ہے. تو دوسری بات وہی ہو گئی کہ علی امین اور مریم نواز کس چیز پہ لڑ رہے ہیں. وہ لڑنے سے مراد وہی چیز پہ لڑ رہے ہیں، لڑ کس چیز پہ رہیں. ابھی دیکھیں میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں کیا کہا، میں نے کہا عمران خان ایک طریقے سے ثبوت وے کے ساتھ کھیل رہے. علی امین گنڈا پور میں جہاں پہ سیاسی اسٹیپس اٹھانے تھے اپنی، دیکھو وہ دیکھو پیٹی ہے لوگ جو ہے نا، لوگوں کوئی شعور کے ساتھ، دیکھو یہ بھی شعور کے ساتھ لڑ رہا ہے. عمران خان جو شعور کا فیس کر رہا ہے کہ یار میں نے جو ان کو لیسن دیا ہے، ظاہر سی بات اس لیسن کو میں نے کہاں کرنا ہے، ظاہر ہے ان کو سب وہ لیسن تو مجھے سے ہی پوچھیں گے نا. میں نے اس نے تو ابھی پہلے سے ہی جواب تیار کر رکھا ہے. مجھے پوچھے گا بھائی کل تک تو یہ باتیں کر رہا تھا کہ میں اس کے وہ نہیں، وہ بولے گا نہیں وہ سیاسی تو اس نے یہی کیا جو اسٹیپ اٹھانا تھا اس کو ویلکم نہیں کرنے گیا ساری چیزیں. مگر جب حق کی بات ہو رہی ہے، ابھی میرے قوم نے مجھے ووٹ جو دیا ہے تو میں اس کو کیا سمجھاؤں گا علی امن گنڈا پر کو کچھ پیچھے ہو نہیں جا جو بقایا جاتے اپنا لے اور لے کے اپنے کھاؤ. اور اتنا جلدی کرنے کی وجہ وہی کل والی بات جو میں نے اپنے ویلاگ میں وہ یہی ہے کہ بھائی یہ کسی ٹائم بھی کوئی بھی پینترا کھیل سکتے ہیں، ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. جس عوام نے ہمارے اوپر اتنا بھروسہ کیا ہے اس کو تو ڈلیور کر رہے ہیں، بھلے وہ 10 دن کے لیے، مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، جتنی بھی گورنمنٹ ہو رہی ہے اسی لیے فٹافٹ. اسی لیے اس نے میرے حساب سے اینکر کوئی بھی کسی بھی چیز کی بات کرے، مگر اس کو میں بولتا ہوں یہ پچ پہ جو ہے نا اس کو بولتے ہیں سالٹ. کیا ہٹ ماری ہے یار اس عالم نے، مطلب یہ شعور کے ساتھ کیسے یار. سلام ہے یہ بھی آپ مانو یا نہ مانو بھائی جان، عمران خان از اے مین پلیئر، اس کو آپ چیز کو ماننا پڑے. ایسے سموتھلی کھیل رہا ہے نا، پتہ نہیں چل رہا ہے لوگوں کو. ادھر دیکھو جب یہ پارلیمنٹ سے نکلا تھا بھی یہ عذاب تھا ان کے لیے، پارلیمنٹ کے اندر ہے بھی عذاب ہے، جیل کے باہر تھا بھی عذاب تھا، جیل کے اندر بھی، حکومت میں تھا بھی عذاب، حکومت کے باہر بھی عذاب. سب کچھ کرنے کے باوجود ابھی اسے کیوں خوف ہے؟ بھائی کام کرو نا اپنا. ابھی انفارمیشن منسٹر جو بھی ہے میرے اپنا میری ریسپیکٹ سب کے لیے ریسپیکٹ ہے الحمدللہ، مگر تھوڑا بہت ہم لوگ تنقید. بھائی ابھی یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کوٹھی دی ہوئی ہے، یہ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے، ان لوگوں نے اپنا یورپی یونین میں سب ڈلیور کرو، اپنے کام کو پکڑو کہ بھائی ابھی کیا ہوا، ابھی کا آج کے دن میں کیا ہوا، کیا پرچیزنگ ہوئی، کیا سیل ہوا، کیا آیا کیا گیا، اس چیز کو پکڑو. ابھی اس کو ڈال دیا جیل میں، سارے ووٹ یہ وہ سب کچھ سیٹیں مخصوص نشستیں سب کچھ کر کے دیکھ دیا، ہر چیز ہو گئی نا. ابھی آپ لوگ اپنا کام کرو، اس کو چھوڑ دو، وہ جیسے بھی پڑا ہوا ہے کچھ بھی کر رہا ہے چھوڑ دو. بہرحال میرے حساب سے ہی از کیپر ریئلی بہت ایسا علی امین گنڈا پور کا اگر آپ لوگ وہ دیکھیں نا بہت زبردست طریقے سے. ابھی لڑائی مریم نواز صاحبہ کی کیا لڑائی، اس کو بھی ہے شوق، میڈم کو بھی ہے شوق، کام کرنے کا شوق ہے، نو ڈاؤٹ. اگر یہ بات نہ مانے تو یہ غلط بات ہوگی. شوق ہے شوق کو امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے ایک اندر کے ایک کچھ ہونا چاہیے نا، ایک اندر میں ایک جنون ہونا چاہیے، ایک ولولہ ہونا چاہیے، ایک کرنے کی کچھ. وہی مرسڈیز والی بات ابھی آ کے کھڑی ہو گئی، اس سے پہلے تصویروں اور ویڈیو اور ان چیزوں کی باتیں ابھی تک ختم ہوئی ہی نہیں تھی. آٹے کی بوری شروع، مطلب ابھی جمعہ معذرت کے ساتھ بے بھی معاف
میڈم ہے، عورت لات ہے، ہمارے لیے محترم ہے، بلکہ سارے ہی محترم ہے. تو دیکھیں وہ ابھی اسٹارٹ ڈیمانڈ دن ایک ہفتے کے اندر پہلے وہ اپنا فوٹو سیچ اینڈ ویڈیو یہ ساری چیزیں ابھی تک چل رہی. پھر وہ بوری بوری کے اوپر تصویر کے بعد پھر یہ نیا چل ہیلی کاپٹر. تو ٹھیک ہے، وہ تو اس میں نو ڈاؤٹ بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے گاڑیوں میں. یہ عمران خان نے پہلے کیا تھا، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بس سیاست چمکانے کے لیے. حالانکہ وہ بہت بڑی بچت ہوتی، گاڑیوں کا بہت بڑا پیٹرول خرچہ یہ وہ ساری چیزیں ہوتی. ہیلی کاپٹر میں گئی ہے تو چلو صحیح بات ہے، اس کو اپریشیٹ کرو، ٹھیک ہے بھائی، یہ گڈ ہے. اس پہ کوئی بھی وہ نہیں کرنی چاہیے. پھر مرسڈیز یا پوش روپوش یہ وہ یہ دیکھو نا، یہ معاملات جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے گڑبڑ ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو یہ لڑائی ابھی اس چیز کو لڑائی بولتے ہیں نا. ابھی علی امین گنڈا پور کہاں جا کے فارورڈ پہ جا کے کھیل رہے ہیں. ادھر سے اپنی سیاست بھی اس نے دکھائی، اپنے لوگوں کو بھی بتایا بھائی اس کو میں وہاں سے نہیں دے رہا ہوں. جیسے عمران خان کو ہم لوگوں نے ریسپیکٹ نہیں دی تھی، ہم بھی نہیں دے. ہاں جہاں پہ حقوق آ رہے ہیں بھائی میرے اس نے حالانکہ پہلے دنوں میں بھی بول دیا تھا. اس نے بولا بھائی یہ سارے سلسلے چلتے رہیں گے. جیسے ابھی وہ وزیر اعظم ہے تو وزیر اعظم ہی. ابھی یہ تو آپ کیسے بولو کسی طریقے سے آئے کیسا ایٹ دس ٹائم تو وزیر اعظم، مگر میں اپنے لوگوں کے لیے بھائی کس لیے آیا ہوں؟ اسی لیے تو نہیں آیا ہوں گیا کہ گانے گانے پھر وہی یہ کرنا ہے. اسی لیے اس نے بہت اچھا موو کیا ہے. لائک تیسرا اور آخری کس نے خان صاحب کو عمران خان تو ملنگ کیا. عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو ہی ملنگ کہہ دیا بھائی. اور آگے کیا تھا یہ ملنگ ہے. میں نے جو انٹرو دیا ہے نا شروع میں، یار اتنا سیلیبریٹی ہونے کے باوجود یہ بندہ چرچ تو نہیں مارتا ہے یار. مجھے اس چیز اس پہ واقعی حیران کی. وہ بندہ واقعی ملنگ ہے. اگر آپ لوگ اس کو ٹٹولو نا یہ الگ بات ہے. اس کے ساتھ جس نے جو بھی کیا وہ بھگت رہا ہے. مطلب اس کے پارٹی والوں کی بات کر رہا ہوں. جس نے اس کو ڈیسیو کیا کچھ بھی کیا وہ دیکھو ابھی کہاں کھڑا ہوا ہے. اور ابھی بھی وہاں پہ بڑے زبردست اینکر ہے اپنا سمیع ابراہیم صاحب. یہ واقعی ریئلی وہ بھی ایک باقیوں کی طرح ایک حب الوطن ہے، اپنے ملک کے لیے بڑا وہ کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے جب اتنا جیل میں ملنے گیا تو اس سے پوچھا کہ رمضان کیسے روزے گزر رہے ہیں خان صاحب. تو اس نے کہا یار روزے کیا ابھی تو ایک گزرا ہے بھائی، روزے کیا گزرا ہے، ابھی دوسرا ابھی شروع ہوا ہے. تیسرا بولتا ہے کچھ کھانے کو میں بولتا ہے ملے نہ ملے بھائی ہم لوگ ملنگ لوگ ہیں، میں ملنگ ہوں، مجھے جو ملے گا میں کھا لوں گا. اور واقعی یار یہ وہی ہے چائے کے اندر بسکٹ ڈبا کے اپنا چائے کے اندر وہی روٹی کو ڈبو کے کھانے والا. ساری میڈیا اوپر کھڑی ہو، برتھ ڈے کا کیک کاٹ رہا ہے تو پیس گر کے ٹیبل پہ گر رہا ہے تو وہ بھی اٹھا کے کھانے والا ہے. واقعی یہ ملنگ ہے. بہرحال تو خان جیل میں خان نے اپنے آپ کو خود کوئی ملنگ کہہ دیا اور واقعی ملنگ ہے. تو کوئی چیز غلط لگی ہو تو معذرت خواہ. اللہ حافظ.